بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ہمیشہ صحیح وقت پر آتا ہے، بالکل ٹھیک اپنے مقررہ وقت پر۔ وہ اس وقت آتا ہے جب زندگی ہمیں مکمل طور پر تھکا چکی ہوتی ہے، جب ہمارے خواب ہمیں نڈھال کر چکے ہوتے ہیں، جب ہم دوڑتے دوڑتے اور روتے روتے اپنی حدوں کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت آتا ہے جب ہم اپنی روح کی اندرونی تھکن کے باعث گھسیٹ کر چل رہے ہوتے ہیں، جب دن ہمارے وجود کو اتنا نچوڑ چکے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل مٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ یقین کا سفر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پورے سال کا سب سے بڑا زاد راہ اور اللہ ہی کافی ہے۔ 2025 کو ہمت اور حوصلے سے گزارنے کے لیے اس رمضان میں اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت وقت ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ رحمت، مغفرت اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں ہر دل عبادات کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ ہر گھر میں سحری اور افطاری کی رونقیں سجتی ہیں اور ہر روح رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے، دل خوشی اور روحانی جوش سے بھر رہا ہے۔ یہ وقت ہے تیاری کا تاکہ ہم اس مبارک مہینے کو سکون اور برکت کے ساتھ گزار سکیں۔ رمضان قریب ہے اور میں کتنی ہی پرجوش ہوں کہ ہمارا گھر بھی رمضان کی برکتوں جیسا خوبصورت لگے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اپنے گھر کو رمضان کے لیے کیسے سجاتی ہوں۔ کچھ آسان سے DIY آئیڈیاز اور چند مارکیٹ سے ملنے والی خوبصورت چیزیں جو ہم ابھی اپنے گھر میں لا سکتے ہیں۔ تو آئیے رمضان کی خوشیوں کو اپنے گھروں میں بکھیرتے ہیں۔ یقین مانیں یہ میرا سب سے فیوریٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ جسمانی تیاری، روح کی تیاری اور گروسری شاپنگ فار رمضان اور عید کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اب یہ ہماری 4th ویڈیو ہے رمضان سیریز 2025 کی وتھ می حنا زیاد۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہے۔ جب آپ ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں تو آپ عید تک فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں عید پہ بھی ہمارے کافی گھر مہمان آتے ہیں، تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ایک ایک چیز صاف کریں۔ تو اس میں آپ پنکھے کی صفائیاں، دیواروں کی صفائیاں، دروازے پینٹ کروانا ہے، جو بھی آپ ابھی سے کر لیں۔ اور اس کے بعد ایک کارنر مقرر کر لیں جہاں پر آپ پوری فیملی اطمینان اور سکون سے عبادت کر سکے اور آپ کے پاس ہر چیز میسر ہو، ریڈیلی اویلیبل ہو کہ آپ اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ادھر سے ادھر بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے قرآن کارنر کو سجانے کے لیے، رمضان کارنر کو سجانے کے لیے سب سے پہلے میں اپنی اسلامک کتابیں نکال لیتی ہوں۔ اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف چھوٹے بچوں کی نہیں بلکہ ٹین ایجرز کی اور ہم بڑوں کی بھی کتابیں ہوتی ہیں، جس میں قرآن بھی ہم رکھتے ہیں، آسان سی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، قصص الانبیاء ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی الگ ہے، بڑے بچوں کی الگ ہے، ہمارے رمضان پلانرز ہیں بڑے بچوں کے، ٹین ایجرز کے اور میرے ہسبینڈ کے۔ اس کے علاوہ ہماری تسبیح، قرآن ٹرانسلیشن، ریڈیو جہاں پر ہم خطبہ سن سکیں، یہ کچھ ایسے پوڈ کاسٹ بھی میں لنک کر دیتی ہوں، لسٹ لگا دیتی ہوں وہاں پر کہ بچے اس کو ٹیون ان کر کے آرام سے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ بھی سن سکتے ہیں۔ عبادت کسی بھی قسم کی ہو لیکن عبادت ہونی چاہیے۔ اذکار پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، سنیں، ترجمہ پڑھیں، کوئی سٹوری بک سنیں۔ جتنی انفارمیشن آپ دین کی لیں گے اتنی ہی وہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگی۔ اور یہ ایسی کتابیں میں ہم کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کتابوں میں انویسٹ کیا کریں، کیونکہ کتابیں تا حیات آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ انفارمیشن ایسی ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کی ریوائیو ہوگی، کیونکہ یہ انفارمیشن جو دینی انفارمیشن نہ کہ وہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ میک شیور کریں کہ کتابوں میں ضرور انویسٹ کیا کریں۔ تو میرے پاس بے تحاشا سٹوری بکس ہیں جو میں نے انویسٹ کی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دن میں جا کے سب خرید رہی ہیں، میں وقتاً بوقتاً رمضان ہو یا نہ ہو اسلامی کتابیں میں پرچیز کرتی رہتی ہوں۔ اور پاکستان میں تو ہمارے پاس بہت ہی اچھا آپشن ہے اردو بازار، جہاں پر آپ جا کے آرام سے دینی کتابیں پرچیز کر سکتے ہیں بہت ریزنیبل پرائس میں۔ سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، یا کہ آپ کو مشکل سے 100 سے 80 روپے سے لے کے 300 500 اور آپ جتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر میں نے اپنا سوٹ کیس نکال لیا ہے۔ میں نے ہسبینڈ کا، ٹین ایجر بچوں کا اور چھوٹے بچوں کے سب کے وارڈروب ارینج کر دیے ہیں، جینس ہے، ٹی شرٹیں اور ایسے کپڑے جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے جیسے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ پراپر لانگ جبہ یا پریئر نماز جو ہوتی جلباب وغیرہ میں پہن کے نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس تو جتنے ابایاں ہیں میں اور میری بیٹی ہم وہی کنزیوم کرتے ہیں۔ ہم نے بس ان کو پریس کر کے ریڈی اویلیبل رکھا ہے کہ بس نکالیں اور پہنیں اور ریڈی ٹو پرے، یا ہمارے پاس تو آپشن ہے کہ ہم یہاں پر مسجد میں بھی جائیں۔ اور میک شیور کیا ہم نے اس دفعہ عہد کیا ہے کہ ہم خواتین اس دفعہ ہر جمعے کی نماز مسجد میں جائیں گے پڑھنے۔ چھوٹے بچیوں کو بھی میں لے کے جاؤں گی ضرور، تاکہ ان کو بھی مسجد کی ایک خوشبو فیل ہو، ایک عادت پتہ چلے کہ جی ہم
بھی ہمارے لیے بھی عبادتیں ہیں، خواتین بھی کیسے عبادت کر سکتی ہیں. تو اس کی بعد میں یہاں پر گھر کی ساری میری کلیننگ ہو گئی ہے، سارے وارڈروب سیٹ ہو گئے ہیں، ساری چیزیں باہر نکل چکی ہے. اب ٹائم ہے سیٹ کرنے کا، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ DIYs آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا، میں نے اپنی یوٹیوب کے پوسٹ پہ بھی 2023 کی جتنے بھی میں نے DIYs کیے تھے آپ کے ساتھ، اور جتنے بھی میں فری پلانرز کی بات کر رہی ہوں وہاں پر میں نے پوسٹ کر دی ہے. وہ پوری پلے لسٹ ہے، یہاں پر آپ ڈاؤن لوڈ کریں رمضان پلانرز اور ان کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں پرنٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں وہ رمضان پلانرز جو ہے کی ویڈیو اٹیچ کر دوں گی. ٹھیک ہے. اب اور اس کے علاوہ اب یہاں پر مجھے بہت شوق ہے لینٹرنس کا، لیکن لینٹرنس بڑے والے اتنے مہنگے آتے ہیں، تو میں نے کافی جو ہے باکسز جو ہے وہ جو ہمارے کارٹنز آتے ہیں گرائنڈر مشین کے، SCD کے، جو بھی آپ اس طرح کے باکسز کو سنبھال کے رکھ لیا کریں اور DIYs کے لیے استعمال کر لیا کریں. تو یہاں پر میں نے اپنے 2 باکسز سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. ایک تو میرا چاپر جو میں نے خریدا ہے رمضان کے لیے، کیونکہ میرے پاس چاپر نہیں تھا اور بہت کٹنگ کرنی پڑتی ہے سموسے وغیرہ کے لیے، تو میں نے اس کو لے کے رکھا ہوا تھا. ویڈیو کل انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، کل یا پرسوں میں، کہ کچن کی پریپریشن ہم کیسے کریں گے تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ فری رہ سکیں، اسپیشلی خواتین. تو یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت سے ہینڈ میڈ لینٹرن بن چکے ہیں. آپ ان کے اندر موم بتی مت ڈالیے گا، لیکن وہ جو موم بتی وہ ڈالیے گا جو بیٹری سے چلتی ہے، ورنہ پتہ چلا آگ لگ گئی تو آپ مجھے لپیٹے میں لے لیں گے. تو دیکھیں کتنے ہی خوبصورت چھوٹی سی ہی چیزوں سے کتنے خوبصورت لینٹرنز بن چکے ہیں. اب یہاں پر میں نے ایک جگہ پر مون ہینگنگ دیکھا تھا، مون اینڈ اسٹار ہینگنگ، اور میں سوچتی تھی وہ مجھے مل رہا تھا 25 درہم کا. میں نے کہا نہیں یار، اتنے پیسے کیوں خرچ کریں جبکہ میں خود بنا سکتی ہوں. میری ویسے بھی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں خود چیزوں کو بناؤں، کیونکہ مجھے جو ہے بڑا ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں میں جو ہے وہ پیسے ضائع تو نہیں کر رہی، کہیں میں اسراف تو نہیں کر رہی. تو اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو کیپ ان مائنڈ کہ آپ ان چیزوں پہ انویسٹ کریں کہ اگر خود بنا سکتے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جتنے پیسے بچائیں گے اتنے ہی آپ کو اور ثواب بھی ملے گا. اور پھر یہاں پر میرے چھوٹے بچے بڑے بچے سبھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی امپورٹنس پتہ چلتی ہے رمضان کی. اور جب بھی آپ DIYs کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں، تو میک شور کریں خاص طور پہ اگر وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے تو بچوں کو انوالو کریں تاکہ بچے بھی لرن کریں اور ان کو اسلام کا اور دین کا کانسیپٹ بچپن سے ہی پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے کتنا ہی امپورٹنٹ مہینہ ہے. تو یہاں پر میرے بچے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلرنگ بھی کر رہے تھے، پینٹنگ بھی کر رہے تھے. ان کو میں نے ایکٹیویٹیز بھی کرائی ہیں، ان کے ہاتھوں سے بھی چیزیں بنائی ہیں. بس ابھی میرا صدقہ باکس رہ گیا ہے جو میری بیٹی کی ڈیوٹی تھی، تو وہ بھی 1-2 دن میں بن کے اس کی بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شارٹس میں جو ہے وہ شیئر کر دوں گی، اور کسی جو ہے میری ویلاگ میں اس کا میں شیئر کر دوں گی لنک، اس کا مطلب کیسے ہم نے بنایا ہے اس کو میں شیئر کر دوں گی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ایک دن میں ہی پورا بنائیں. میں نے یہ 3-4 دن کے کلپس کو کمبائن کر کے پھر آپ کو شو کیا ہے، تھوڑا کر کے بنایا ہے. وقت کی تھوڑی سی قلت ہوتی ہے میرے پاس اس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بچے ہیں میرے جیسے بہت سارے تو آپ ان کی ہیلپ لیں، بلکہ ضروری ہیلپ لیں تاکہ ان کو رمضان کی اہمیت پتہ چلے کہ رمضان ہمارے لیے کتنا ہی امپورٹنٹ ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سرفیس ہوا ہے کہ جی ہم اس طرح سے سجاوٹ کر کے کرسمس سے جو ہے مشابہت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نیگیٹو میں لے کے جائیں. یہ ہماری خوشی کا مہینہ ہے اور ہمیں رمضان خوشی سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری عبادت کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. تو ہم جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ یہ کتنا ہی امپورٹنٹ، اور ہم اس مہمان کا کتنی ہی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. ہم اس کی آمد کی خوشی ہوتی ہے ہمیں. اور کیونکہ بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم مسلمان عجیب سے سست ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سستی نہیں دکھانی، پرجوش طریقے سے پورے مہینے کو اچھی طریقے سے عبادتوں میں گزارنا ہے. اور یہ وقت جو ہے شاپنگ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ وقت عبادتوں کا ہے. تو آپ میک شور کریں کہ اپنی ساری چیزیں پہلے سے کر لیں تاکہ آپ صرف رمضان کو صرف پوری فلی عبادت میں ہی گزاریں. کیونکہ اس عبادت آپ کو پتہ ہے مغفرت کے گناہ کے جو دروازے توبہ کے جو ہمارا شیطان ہے وہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سے کہ آپ مجھ سے مانگو، بار بار مانگو. اور کیا ہی خوبصورت مہینہ ہے. اس مہینے میں اتنی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں شاید آپ کو ورڈز میں بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی. تو خیر جناب، ہمارے سارے DIYs ریڈی ہو چکے ہیں، بچوں کی انوالومنٹ بھی ہو چکی ہے. یہ میرے کچھ بہت سارے سالوں کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے. ایسا نہیں کہ میں نے ایک ساتھ جا کے میں نے صرف اور صرف یہ بیلونز جا کے لیے ہیں
اور یہ جو لائٹس ہے وہ 2 درہم کی مل رہی تھی، کافی سیل پہ تھی، تو میں نے کہا چلو لے لو. اور میں یہ چیزیں پیک کر کے اچھی طریقے سے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیتی ہوں. جیسے کہ اگر آپ نے میری لاسٹ ایئر کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو یہ بینرز لاسٹ ایئر سے ہے. میں نے کچھ لاسٹ ایئر DIYs نہیں کیے تھے کیونکہ ہم نئے اس ملک میں آئے ہوئے تھے، کافی مصروفیت تھی، چیزوں کا پتہ نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ بہتری ہی کرتا ہے. تو ہم نے یہاں پر کچھ چیزیں بھی پرچیز کی ہیں جو کہ بہت ہی ریزنیبل پیسوں میں تھیں، اور میں نے کافی جو میرے اوور دا ایئرس جو سیو کیے ہوئے چیزیں ہیں ان کو میں بڑے سنبھال کے اچھی طریقے سے رکھ لیتی ہوں اور ان کو ری یوز کرتی رہتی ہوں. تو یہاں پر جو ہے اب میں نے چھوٹے جو میرے 2 چھوٹے بچے ہیں 3 اور 4 سال کے، ان کے ساتھ ایک DIYs کر رہی ہے. اسپنج ملتے ہیں یہاں پر 10 درہم کے 10، تو میں نے یہاں پر ان کو یوٹیلائز کیا ہے. مون شیپ میں ہم نے ان کی کٹنگ کر لی ہے. کچھ ہم نے پرنٹ آؤٹس کیے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو آپ خود ہینڈ یا بڑے بچوں سے اسکیچ بنوائیے، ان سے کلر کروائیے اور اپنے فریمز میں لگائیے. بینرز بنوا لیجیے خود، بہت ہی اچھے طریقے سے بینرز بن جاتے ہیں. اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یا انسٹاگرام پہ کہ میں 2018-19 سے جو ہے مستقل جو ہے وہ چیزیں لگا رہی ہوں رمضان سے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ سٹوریز میں بھی میں شیئر کر دوں گی، شارٹس میں بھی شیئر کر دوں گی کہ آپ بینرز خود سے کیسے بنا سکتے ہیں. اگر آپ چیزیں نہیں خرید سکتے تو آپ خود سے بھی بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں گھر میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے لگا کے خرید کے ہی آئیں. جیسے اب میں آپ کے سامنے ایک زبردست ایک چیز بنا رہی ہوں، جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسجد ہے بلیک اینڈ وائٹ کلر کی، باہر سے 10-10 روپے میں پرنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک کلر پیپر لے لیں، چھوٹے بچوں سے اس پہ گلو کروا لیں اور آپ کی بڑی زبردست سی جو ہے وہ شو پیس تیار ہو جاتا ہے، جس میں آپ جو ہے وہ بیٹری سے چلنے والی کینڈلز آپ ڈال سکتے ہیں. پاکستان میں بھی بڑی آسانی سے ریزنیبل پیسوں میں مل جاتی ہے. حیدرآباد پہ ایک شاپ ہے جہاں سے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا، وہاں سے بھی آپ جا کے یہ چیزیں خرید سکتے ہیں. زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، 250 کی لائٹس ہوتی ہیں، وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو الیکٹرسٹی سے چلتی ہے، اگر بیٹری والی نہیں لینا چاہتے کیونکہ بیٹری بار بار یوز کرنی پڑتی ہے. تو دیکھیے اسی طریقے سے آپ چھوٹے بچوں کو بھی انوالو کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں رمضان کی ہماری امپورٹنس کیا ہے. ساتھ ساتھ آپ سٹوریز بنائیں، حدیثیں بتائیں، ذکر کریں، ان کو تیار کریں رمضان کے لیے کہ رمضان ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے لیے رمضان اور عید کتنا امپورٹنٹ ہے. بچے کرسمس دیکھتے رہتے ہیں، خیر میرے بچوں کو کرسمس کے بارے میں پتہ تو ہے، لیکن وہ جب کرسمس کی کوئی ویڈیو اچانک سے آ جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حرام حرام حرام. اور بس یہاں پر ایک لاسٹ DIY آپ کے ساتھ بنا رہی ہوں جو کہ میں نے دروازے کے انٹرنس پہ بنایا ہے، جس میں نے کچھ پرنٹ آؤٹس کی مدد لی ہے. اگر آپ کے پاس پرنٹ آؤٹس نہیں ہیں تو آپ خود ہاتھ سے سیچ کر کے خود لکھ سکتے ہیں، کلرنگ کر سکتے ہیں، پینٹ کر سکتے ہیں، آپ پیسٹل کلرز یوز کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ کمفرٹیبل ہو آپ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ مہندی سے جو ہے وہ پینٹنگ کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کیجیے، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے. اور یہاں پر میں انٹرنس پہ جو ہے رمضان مبارک جو ہے وہ ایک میں بینر بنا رہی ہوں. اور اب چلتے ہیں اور میری فل ڈیکوریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے گھر کو سجایا ہے. تو دیکھیں جو میرے بچوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی، ہم نے ان کو گھر کے انٹرنس پہ لگایا ہے کہ آنے والا پرسن بھی خوشی سے خوش ہو اور ہمارے گھر کو دیکھ کے ایک رمضان کی وائب اور فیلنگ آئے. رمضان ہمارے لیے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ سٹار اور مون کا شو پیس بنایا تھا وہ آپ کے سامنے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے. یہ ایک 10 درہم کا پورا ایک پیکج آیا ہے جس میں 26 سیٹ تھا، جس میں سٹارز، مون، رمضان مبارک اور کچھ بیلونز تھے. بیلونز میں نے رکھ دیے ہیں جن کو میں عید کے لیے یوز کروں گی. باقی یہ جو مون لینٹرن ہے یہ میرا پاکستان سے خریدا ہوا ہے. یہ رمضان مبارک لاسٹ ایئر کا ہے. یہ کچھ سٹیکرز جو ہیں وہ 2-3 سال پہلے میں نے پرنٹ آؤٹ کیے تھے، یوز نہیں کرنے ہوئے تو میں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یہ ہماری نماز کی کتابیں، حدیثوں کی کتابیں ہیں. یہ DIY لینٹرن کی خوبصورت دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر سے پرچیز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کوشنز جو ہے مجھے مل گئے تھے 10 درہم کے. یہ بھی ابھی کے نہیں پچھلے سال کے ہیں. یہ گلاس جار جو میں نے اچار کا بوٹل تھی اس سے DIY بنایا. پھر یہاں پر ہم نے ساری جان نمازیں، اپنے جلباب، اپنے عبایاز، نماز کے کپڑے ایک باکس میں کر کے رکھ دیے ہیں تاکہ فٹافٹ اگر اوپر سے پہن لیا جائے. تسبیح ہم نے رکھ لی ہے تاکہ فوراً چیزیں ہمیں مل جائیں، ہمیں کہیں ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے. ادھر آئیں اور ہم اپنی کتاب اٹھائیں، تسبیح اٹھائیں، قرآن اٹھائیں اور جان نمازی بھی سب کچھ ایک جگہ پہ رکھ دیا ہے. ورنہ اس چیز میں بھی بڑا ہی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں بھاگ رہے ہو جان نماز کے لیے یا تسبیح ادھر رکھی ہوئی ہے. تو آپ میک شور کریں کہ سب کچھ ایک ساتھ ایک کارنر پہ جائیں. یہ رمضان مبارک جو ہے وہ میرا 2 سال پرانا ہے
اور یہ لائٹ جو ہے وہ میں نے اس سال لی ہے، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ اس میں بھی شیئر کی تھی. تو بس جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے. اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنی سسٹر کو دعاؤں میں یاد رکھے. کل یا پرسوں آپ کے ساتھ کچن پریپریشن فار رمضان کی ویڈیو لے کر آؤں گی کہ آپ کیسے اپنی کچن کو پہلے سے ہی پریپیئر کر رکھیں. تو اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.